وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آپ کو یہ عظیم رات جو شب قدر ہے بہت بہت مبارک ہو. جس طریقے سے روایتوں میں وارد ہے، دعاؤں کتابوں میں وارد ہے، ائمہ علیہ السلام سے احادیث و روایات اور قرآن کی آیات کے ماتحت اس رات کی فضیلت جو آپ لوگوں کو آشنا ہے، انشاءاللہ یہ رات کو آپ یوٹیلائز کریں. پروردگار آپ کے امور میں، دنیا و آخرت کے امور میں برکت عطا کرے گا. یہ آخری دہا ہے، دعاؤں کا دہا ہے کہ اللہ سے جتنا ہو سکے دعا کے ذریعے سے نزدیک ہونا. آئیں جو ہمارا ٹاپک جو کل رہ گیا تھا صبر کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں. صبر کے مختلف پہلوات ہم نے کل کے ٹاپک میں بیان کیا تھا. آج مراتب کے بارے میں بیان کریں گے. مراتب صبر، ناپسندیدہ چیزوں میں صبر کرنا، صبر خاص جو 3 مرتبے میں ہے. 3 سٹیجز ہیں اس کے. پہلا سٹیج بلند ترین سٹیج ہے، سیکنڈ سٹیج میڈل سٹیج ہے، تھرڈ لو سٹیج ہے، یہ تیسرا سٹیج ہے. ہم تیسرے سٹیج سے شروع کریں گے. تیسرا سٹیج یعنی پہلا توبہ کرنے والوں کا صبر ہے، یعنی شکوہ کو ترک کرنا، بے تابی و بے قراری، غیر طبیعی رفتار، اب نارملٹی ایکٹس، پریشان ہونا، یہ ساری کی ساری چیزوں سے انسان دور ہونا چاہیے. پریکٹس کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی چیز آسمان سے نازل نہیں ہوگی ہمارے اندر، ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ہمیں عادت ڈالنی پڑتی ہے. ہر نیکی کی عادت ڈلوائی جاتی ہے. ماں باپ جیسے ڈالتے ہیں بچوں پر عادت، ایک ایک عادت ڈالتے ہیں. سلام کی عادت ڈالتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈالتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کی عادت ڈالتے ہیں. ہر نیکی کی عادت ڈالتے ہیں ماں باپ. ویسے یہ عادت ڈالنی پڑتی ہے. صبر پریکٹس سے ملتا ہے. زاہدوں کا صبر جو مڈل سٹیج کا ہے، اوپر والے مرحلے جو میں نے بیان کیے ہیں اس سے ہٹ کر جو انسان کے ساتھ مقدر ہے، سختی اور درد اور رنج میں دل کو راضی رکھنا. سختیاں آتی رہتی ہیں کسی کے پاس، کبھی گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہوتا، مشکل آ جاتی ہے. کبھی کوئی مشکل ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ایک غریب انسان ہوتا ہے، کم پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ساتھ پورے مصیبتیں آ جاتی ہیں. اسکول کی فیس، بچوں کی، گھر کا کھانے پینے کا خرچہ، گھر کا کرایہ، لائٹ کا بل، الیکٹریسٹی کا بل، پانی کا بل، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ کبھی ٹوٹ جاتی ہیں. صبر سے کام لینا چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے، زیادہ بےتاب نہیں ہونا چاہیے. تیسرا اور بلند مرتبے والا صبر اسے کہتے ہیں صدیقین کا صبر، اور بلند ہے یہ. اوپر ذکر شدہ 2 مرحلوں کے علاوہ انسان کے حق میں جو خدا مقرر کر دیتا ہے اسے محبت و عشق کے ساتھ راضی رہتے ہیں. یہ بلند ترین صبر ہے. یہ حضرت ابراہیم کا صبر، حضرت اسماعیل کا صبر، رسول اللہ کا صبر، امام علی کا صبر،
کٹھن حالات میں نے آپ کے ایام میں بیان کیا تھا ان کے بعض ایک دو جھلک ان کی لائف کی پولیٹیکل جو حالات تھے سے میں نے بیان کیا تھا. تو یہ صبر کافی بلند ہوتا ہے. محبت اور عشق کے ساتھ خدائی مقررات کو قبول کر لیتے ہیں. امام حسین کا صبر کتنا عظیم صبر تھا. بچے کی شہادت ہاتھوں پر، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ صدیقین کا صبر ہے. صبر کے ویلیوز ہیں قرآن کی آیتوں کی نگاہ میں. صبر قرآن کریم میں 100 بار سے زیادہ آیا ہے. اتنا تاکید ہے. قرآن کے امپورٹنٹ سبجیکٹس میں سے ایک سبجیکٹ صبر ہے. 100 بار سے زیادہ قرآن نے اس صبر کی آیتوں کو لایا، صبر کے بارے میں بیان کیا. پہلا مقام قرآن بعض بنی اسرائیل کو مقام امامت اور لوگوں کی ہدایت تک پہنچنے کی علت صبر بنایا. بنی اسرائیل میں جو لوگوں کو اللہ نے امامت دیا اور لوگوں کو ہدایت کرنے کا عہدہ دیا، اس ہدایت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے علت صبر کو بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام و پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرے. کس لیے؟ لَمَّا صَبَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. کیا کوالٹیز ہیں ایک لیڈرشپ کے؟ لیڈرشپ کے کوالٹیز میں سے یہ ہیں کہ لیڈر صابر ہو. امام صابر ہونا چاہیے، صبر والا ہونا چاہیے. امام علی سب سے زیادہ صابر تھے، رسول اللہ صابر تھے. بہت سارے ان ہیومن ایکٹس آپ کے سامنے ہو جاتے تھے جسے صبر کے ساتھ ہینڈل کرنا پڑتا تھا. یہ سورہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے، آپ لوگ مزید دیکھ سکتے ہو. اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے اجر زیادہ رکھا ہے. سورہ نحل میں 96 آیت نمبر، اس میں خدا فرما رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کرتے ہیں. یعنی خدا کے پاس کوئی لین دین پالیسی، گیو اینڈ ٹیک پالیسی نہیں ہے. اللہ کثیر اجر دیتا ہے بعض اعمال کا. پھر فرمایا خدا نے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی. کس بنا پر؟ بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دفع کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ قصص کی 54ویں آیت ہے یہ. اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا. کیا کہہ رہا ہے اللہ یہاں پر؟ صبر کے بنا پر ہم ان کو دوہری جزا دیں گے، یعنی ڈبل اللہ بونس کر دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا، ایک اور جگہ پر اعلان کر رہا ہے پروردگار صبر کرنے والوں کا اجر اور جزا شمارش کے باہر ہے، یعنی کوئی شمار نہیں کر سکتا صبر کرنے والوں کی جزا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. بس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا. اس کے بعد خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی ہمیشہ. وَاصْبِرُوا، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین،
یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے خدا، بلا ان تصبروا وتتقوا، یقیناً تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور دشمن فی الفور تم تک آ جائیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَوِّمِينَ، تو خدا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، جن کے سینوں پر بہادری کے نشان ہوں گے۔ یعنی خدا صابروں کے ساتھ قدرتی مدد کر رہا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ کے نزدیک رہو۔ پھر آل عمران میں 146ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کو حکم دیتا ہے پروردگار، پیغمبر سے فرماتا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، احقاف میں 35ویں آیت ہے یہ، اے پیغمبر اسی طریقے سے آپ صبر کریں جس طریقے سے پہلے والے صاحبان اولو العزم نے صبر کیا ہے۔ یعنی صبر کی اتنی فضیلت خدا نے بیان کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں صبر اور ایمان کے رشتے کے بارے میں، ہم فرماتے ہیں صبر اور ایمان کا رشتہ ویسے ہی ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہے۔ اگر ایمان میں سے صبر ہٹ جائے تو ایمان سالم نہیں ہے، ویسے ہی جیسے بدن پر سے سر ہٹ جائے، قابل نہیں ہے وہ، یعنی اب وہ بدن استفادے کا قابل نہیں ہے، بات کرنے کے قابل کا نہیں ہے، اسے دیکھنے کے قابل کا نہیں، اسے تو دفنانے کے قابل کا ہے۔ یعنی صبر اتنی کلوز ریلیشن شپ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ۔ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایسی کوئی مخلوق الہی نہیں ہے جو امتحان کے ماتحت نہ ہو۔ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین لوگ انبیاء، ائمہ، لیکن کیسے کیسے خدا کی راہ میں انہوں نے امتحانات دیے، صبر کیا، اللہ کی رضائیت کو حاصل کی، کبھی بھی اوف نہیں کہا۔ کتنے امتحان دیے حضرت نوح نے، کتنا امتحان دیا، کتنا صبر کیا، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، لوگ انسلٹ کرتے تھے، لوگ انہیں توہین کرتے تھے، لوگ مسخرہ بازی کرتے تھے ان سے، حضرت نوح سے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ کتنی دشواریاں ہوئی، بیٹے کا امتحان، اپنے اموال کا امتحان، خود اپنا امتحان، صبر کیا، کبھی اوف نہیں کیا، اکیلے تھے، کتنا لوگ انہیں توہین کرتے تھے، دشنام کرتے تھے، لیکن صبر۔ حضرت موسیٰ کا صبر، زندگانی موسیٰ انسان کی بہترین لائف کر دیتی ہے اگر ان کے حالات کو قرآن میں دیکھا جائے تو اور عمل کیا جائے تو۔ حضرت عیسیٰ، اسی لیے پروردگار نے پیغمبر سے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، اے پیغمبر جس طریقے سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا اسی طریقے سے آپ بھی صبر کریں، اور پیغمبر نے کیا۔ انبیاء میں سے سب سے صابر ترین نبی ہمارے پیغمبر، اماموں نے کتنا صبر کیا۔ امام علی کا صبر، خود صبر اس کے اوپر ریش کرے، خود صبر امام علی پر فخر کرے، ایسا صبر امام نے کیا ہے۔ کوئی انسان ایگزمپٹڈ نہیں ہے امتحانات الہی سے، ہر چیز کے سامنے
چیلنجز ہیں، ہر انسان کے سامنے چیلنجز ہیں، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، بچوں کے اندر صبر کی تلقین دینا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یعنی صابروں کو بشارت دو، صبر کرنے والوں کو بشارت دو جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے۔ کب؟ سارے مشکلات کے بعد۔ اس آیت سے پہلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس کے بعد مختلف یہاں پہ ورڈز اللہ نے استعمال کیا جو میرے ذہن میں فعلاً نہیں ہے ورنہ بیان کرتا۔ الجوع، نقص من الثمرات والاموال والانفس، یہ سب ان کے امتحانات اللہ امتحان لیتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو، استقامت کرو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فبشر الصابرین، اور صابروں کو بشارت دو، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دو۔ یقیناً اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ آج کے حالات بھی آپ کے سامنے چیلنجز ہیں، صبر کریں، اس کا اچھا نتیجہ ہوگا۔ یہ وائرس، یہ بیولوجیکل وار، جو ورلڈ وار ہے یہ بیولوجیکل کی، جس کے اندر آپ صبر کریں، استقامت کریں، یہ ہیومینٹی کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر سازش، انشاءاللہ یہ الٹا ہوگا۔ خود دشمن جو ایجاد کیا یہ لوگ اس کے اندر ختم ہونے والے ہیں۔ جو ارادہ ان کا ہے نیو ورلڈ آرڈر، جو دشمن چاہتا تھا کہ اپنے اسکیچ کے ذریعے سے نیو ورلڈ آرڈر طراحی کریں، پلان کریں، یہ اسکیچ اسی دشمن کے مقابل میں مخالفت میں جائے گا۔ خداوند آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو نیک اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔